ہمارے قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ زندگی کے آخری بہاروں میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں ملنے گیا ان سے، تو دعا سلام اور مصافحے کے بعد میں نے پوچھا کہ حضرت کیسے ہیں؟ فرمایا بس اب اس کا انتظار ہے۔ تھوڑا سا دل سہم گیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ہاں الحمدللہ کہ اطمینان ہے، پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نجات ہو جائے۔ ایک انسان کے ذمے فرائض نہ ہوں، ایک انسان کے ذمے واجبات نہ ہوں، ایک انسان کے ذمے حقوق نہ ہوں کسی کے، تو پھر امید قوی ہوتی ہے نا، پھر انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ اگر ذمے پہ گناہوں کا انبار اور دوسرے کے حقوق اٹھائے ہوئے ہوں تو یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے جب یہ جسم اور روح الگ ہوتے ہیں، جس کا نام موت ہے، روح اصل آتی اوپر سے ہے، یہ جسم نیچے سے بنتا ہے، روح آتی اوپر سے ہے، اب وہ جہاں سے آئی ہے وہیں جانا چاہتی ہے، لیکن میرے اور آپ نے جو گناہ ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو وہ نیچے دبا، وہ اوپر اٹھنا چاہتی ہے، وہ اس کو نیچے دباتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت جو روح اور جسم پر گزرتی ہے وہ بیان میں نہیں آتا انسان، وہ میرے اور آپ کے کرتوت ہوتے ہیں، وہ اس کو اوپر جانے نہیں دیتے، وہ جانا چاہتی ہے، اس میں جو کھچاؤ ہوتا ہے ان میں، وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس سے میں نے اور آپ سب نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئے ہیں، آپ نے ہم نے گزرنا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ بات ذہن میں رکھو کہ کبھی بھی گناہوں کا بوجھ لے کر اوپر کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں جا سکو۔ یہ یاد رہے، اب ایک بات ذہن میں رکھنا، اوپر کی فضا پاک ہے، وہاں پاکیزگیاں ہی چڑھتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی نا، بارش کا پانی پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ یہ اوپر سے آتا ہے۔ بارش کا پانی پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ یہ اوپر سے آتا ہے۔ ان دو باتوں میں، اس مختصر سے جملے میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ اس لیے نیچے سے وہی چیز اوپر کی طرف جائے گی جو پاک ہوگی۔ مانا یہ کہ یہ روح اوپر سے آئی ہے تو جس وقت یہ جسم کا ساتھ چھوڑے گی یہ اوپر ہی جائے گی، وہ جانا ہی اوپر چاہے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے گناہوں نے اس کو دباچ لیا، وہ اوپر اٹھنا چاہے گی بھی تو اٹھ نہیں سکے، اور یہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔